السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے دروس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات، یعنی وہ معجزات جو عالم بالا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے یعنی علم غیب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے عالم جمادات کے معجزات، جمادات مطلب بے جان چیزیں جن میں روح نہیں ہوتی، جن میں جان نہیں ہوتی، ایسی چیزوں سے تعلق رکھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو یہاں سے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی حکمرانی کا پرچم عالم کائنات کی تمام مخلوقات پر لہرا چکا ہے۔ چنانچہ چند آسمانی معجزات کا تذکرہ تو ہم پہلے تحریر کر چکے، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ظاہر ہونے والے بے شمار معجزات کی چند مثالیں بھی تحریر کر دی جائیں، تاکہ ناظرین، پڑھنے والوں اور سننے والوں کے ذہنوں میں اس حقیقت کی تجلی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے کہ خدا کی مخلوقات میں کوئی ایسا عالم نہیں جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور تصرفات کی سلطنت کا سکہ نہ چلتا ہو۔ یعنی تمام مخلوقات پر حضور کی حکومت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار عطا فرما دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں تصرف فرماتے ہیں، اور ساری مخلوقات پر حضور کی سلطنت کا سکہ چلتا ہے۔ اب یہاں سے وہ معجزات بیان کریں گے۔ چٹان کا بکھر جانا، غزوہ خندق کے بیان میں ہم تفصیل کے ساتھ پہلے لکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام مدینہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے، یعنی وہ گڈھا کھود رہے تھے تاکہ کفار اس خندق کو پار کر کے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے پائیں۔ تو یہ خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے اس پر پڑ کر اچٹ جاتے تھے، یعنی اتنی مضبوط وہ چٹان تھی کہ پھاوڑا مارتے تھے وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ اس کے بجائے یہ ہوتا تھا کہ پھاوڑا جو ہے وہ مخالف طاقت کی وجہ سے ٹکرا کر پھاوڑا وہ اچک جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت تھی اس کی، وہ چٹان اتنی مضبوط تھی۔ جب لوگوں نے مجبور ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ماجرا عرض کیا، تو آپ خود اٹھ کر تشریف لائے۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی، یہ بڑا غربت کا زمانہ تھا، اور قحط سالی کا، کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، پیاس کی شکایت کی، بھوک کی شکایت کی، اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر صحابہ نے دکھایا تھا، تو صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا تو حضور کے پیٹ مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اب سوچیں، آدمی کو جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو، کھانا نہ ملا ہو، تو اور زیادہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، تو اس میں ہم ظاہری طاقت یا ظاہری طاقت کے اسباب پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے قیاس، ہماری سوچ، ہماری سمجھ سے ورا ہوا کرتا ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس چٹان کا حال بیان کیا گیا، تو آپ خود تشریف لائے اور پھاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی، تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلوں کی طرح چور چور ہو کر بکھر گئی۔
ایک ہی ضرب میں. ابھی آپ سوچیں کہ صحابہ کرام سب مل کر کوشش کر رہے تھے پہلے, اور صحابہ کرام میں بڑے بڑے طاقتور صحابہ, بہادر صحابہ موجود تھے, وہ اس کو نہیں توڑ پائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی, اور ایک ہی ضرب میں ایسا بھی نہیں کہ صرف 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا فرما رہے ہیں؟ بھور بھورے ٹیلوں کی طرح چور چور ہو کر بکھر گئی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ طاقت و قوت ہے. اور یہ کسی عام کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا گیا, یہ نہیں حوالے مانگتے ہیں, بخاری مسلم کا حوالہ ہو تو لاؤ, بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف کی 2 جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے, جہاں غزوات کا بیان ہے. غزوہ خندق کے بیان میں یہ معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی حکومت وہ بے جان چیزوں پر بھی ہے. ابھی وہی چٹان صحابہ کرام جس کو نہیں توڑ پا رہے تھے, اب وہ چٹان جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس پر ضرب لگی, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس چٹان کو بھی پتہ چل گیا کہ پہلے تو وہ صحابہ ضربیں لگا رہے تھے, لیکن یہ کوئی معمولی ضرب نہیں ہے, یہ رسول کائنات کی ضرب ہے, تو مجھے ٹوٹ جانا چاہیے. وہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر گئی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی حکومت بے جان چیزوں پر بھی ہے. اب آگے کہ اشاروں سے بتوں کا گر جانا. یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی, اور وہ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر, وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لے گئے. جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کعبے میں تشریف لے گئے. یہ بت اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی, اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا, وہ تو مٹنے ہی والا تھا. تو حق آ گیا, یعنی اسلام آ گیا, دین برحق آ گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. اور یہ اب دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے, اور اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا. اب وہ اونچائی پر رکھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایسا اشارہ کرتے تھے, ابھی چھڑی مارتے بھی نہیں تھے, چھڑی اس کو چھوتی بھی نہیں تھی, اور وہ بت جو ہے وہ زمین پر گر جاتا, کیونکہ بت بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. اب اس میں بت کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ مشرکین نے اس کو معبود بنا لیا ہے, تو بت بھی جانتا ہے کہ یہ رسول کائنات ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی آخر الزمان ہے. تو حضور کا جیسے ہی اشارہ ہوتا تو وہ بت بھی حضور کی اطاعت کرتے ہوئے خود بخود گر جاتے تھے زمین پر, کہنے کی یا چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہے پہاڑوں کا سلام کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا, تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی, اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا. یعنی کیا مطلب کہ سارے درخت اور سارے پہاڑ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, اور ساری چیزیں, یہ جمادات ہی کیوں نہ ہو, بے جان چیزیں ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی پہچانتی ہیں, حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کرتی. بلکہ یہ پتھر اور پہاڑ اور درخت حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے. تو اہل ایمان کو کتنا صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے. ایک تو ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ابھی دیکھیں پتھر جب سلام پیش کر رہا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق انسان, اور انسانوں میں بھی ایمان والے, سنی, صحیح العقیدہ, عاشق رسول ہیں. تو ہمیں کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے. تو اسی عشق کے تقاضے کے مطابق الحمدللہ ہم جب بھی موقع ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, اور تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. کھڑا ہونا یہ ادب کا ایک طریقہ ہے. دنیا داری کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کوئی آفیسر آ جائے, کوئی پولیس والا, کمشنر آ جائے, کھڑے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. یہ تعظیم کا طریقہ ہے, تو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں شرک کے فتوے نہیں لگتے, اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں شرک کے فتوے لگتے. وہاں بھی لگاؤ فتوے. اور یہ اپنے استاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, ان کے مدرسوں میں جا کر دیکھو, ان کے طالب علم جو پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر, جب ان کا استاد آتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. وہ تعظیم شرک نہیں ہے, وہ کھڑا ہونا شرک نہیں. اور ہم رسول کائنات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی بھی قابل تعظیم نہیں ہو سکتا. ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے.
اندر کچھ چھپائے ہوئے ہیں، کیا کہا جائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض نہیں تو اور کیا، کہ ان کو تعظیم ہضم نہیں ہوتی. یہ دنیا داروں کی وہ تعظیم کریں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کو برداشت نہیں ہوتی. بہرحال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں اور درخت بھی. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. یعنی کیا مطلب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کیونکہ بعد میں تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سلام کرتا تھا، وہ پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا. اور یہ پتھر وہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب بیان کیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محلے میں رہا کرتے تھے، جس کو محلے کا نام ذہن سے نکل گیا، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. محلہ مصفلہ درود پاک کی برکت سے یاد آتا، محلہ مصفلہ اس کا نام ہے، اور وہ آج بھی بڑا مقدس محلہ. اسی میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی، اور حضور کا جب ام المؤمنین سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو حضور بھی اسی محلے میں منتقل ہو گئے تھے، اسی محلے میں رہنے لگے. سیدنا صدیق اکبر بھی اسی محلے میں رہتے تھے، اور یہ دونوں پتھر جو حضور کو سلام کیا کرتے تھے، یہ دونوں پتھر بھی اسی محلے کے اندر تھے. میں نے اس میں عرض کیا تھا، غالباً یہاں بیان جمعہ کے بیان میں عرض کیا تھا یا کسی اور موقع پر میں نے عرض کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم آیا تھا اس وقت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ پہلے ابھی تو مختلف وہ ٹور والے جہاں چاہے وہاں ٹھہرا دیتے، ابھی تو جہاں ان کو مطلب آسانی ہوتی ہے ان کے اعتبار سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، مالی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کہیں بھی کسی بھی ہوٹل میں آپ کو ٹھہرا دیں گے. لیکن ماضی قریب کی بات کریں تو بر صغیر کے مسلمان یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان جب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کا یہ معمول بن گیا تھا، اور ان کا یہ طریقہ اور یہ محبت کا تقاضا بھی تھا کہ جو محلہ حضور کا تھا، جس محلے میں حضور رہا کرتے تھے، ام المؤمنین کا مکان جس محلے میں اور سیدنا صدیق اکبر جس محلے میں رہا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ اس محلے میں ٹھہریں. تو بر صغیر کے مسلمان عاشقان مصطفیٰ جب بھی جاتے تھے ماضی قریب میں تو اسی محلے میں وہ ٹھہرا کرتے تھے اور اسی محلے میں قیام ہوا کرتا تھا. تو بہرحال اگر آپ جائیں بھی تو اگرچہ مطلب یہ ٹور والے آپ کو کہیں بھی ٹھہرا دیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ ضرور اس محلے کی زیارت کے لیے بھی جائیں کہ وہ محلہ ہمارے لیے واقعی ایک نشانی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو وہ دیکھیں آپ ضرور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پتھر کا ذکر کیا ہے جو اس محلے میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کیا کرتا تھا. اب ہے پہاڑ کا ہلنا، یہ واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف کی روایت ابھی چند دروس پہلے ہی بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو لے کر احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کر ہلنے لگا. ہم بھی تو نہیں جب خوش ہوتے ہیں اور جب خوشی بہت زیادہ ہوتی تو ہم جھومنے لگتے ہیں، وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ پہاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ جوش مسرت میں وہ جھومنے لگا. اب وہ زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، حرکت کرنے لگا پہاڑ. احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور کئی ہزار فٹ اونچا ہے. وہ اس پہاڑ کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور پھر حضور کے ساتھ کیسی دوسری عظیم شخصیات سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم اور عثمان غنی ہیں، ایسے صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آئے، وہ بھی اس پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے. تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو وہ پہاڑ جو بے جان ہے، پتھر سے بنا ہوا پہاڑ ہے، لیکن وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے خوشی منا رہا ہے. ذہن گیا، جب پہاڑ خوشی منا رہا ہے تو انسان خوشی کیوں نہ منائے حضور کی آمد کی. حضور اس پر تشریف لائے تو اس نے خوشی منائی، اور حضور دنیا میں تشریف لائے تو اہل سنت بھی خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں. یہ عشق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، اور محبت ادب کے تقاضے خود ہی سکھا دیا کرتی ہے. تو اب یہ پہاڑ ہلنے لگ گیا. اس وقت آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر ایک پیغمبر، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور عثمان.
یہ غیب کی خبر بھی ہے اس میں کہ یہ 2 حضرات شہید ہونے والے حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ پہاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہیں اور حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ پہاڑوں پر حضور کی حکومت کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے وہ ہلنے لگا، لیکن جیسے ہی حضور نے ٹھوکر ماری، حضور نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس کو ٹھہرنے کے لیے کہا، فوراً وہ ٹھہر گیا، پرسکون ہو گیا، اس نے حرکت کرنا بند کر دیا. ہمارے امام نے اس کو اس شعر میں یوں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایڑیوں کے اندر یہ پاور ہے، ایڑیوں کے اندر یہ پاور ہے کہ ایڑی لگا دے تو اتنا بلند و بالا پہاڑ اور اتنے بڑے شیتر پھل میں پھیلا ہوا پہاڑ وہ حرکت کرنا بند کر دے. حضور ہاتھ کا اشارہ اگر فرما دے یا حضور زبان سے کچھ فرما دے تو پھر کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہے. یہ حضور کی حکومت ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو حضور فرماتے ہیں اللہ ویسا ہی کر دیا کرتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب ہے مٹھی بھر خاک کا شاہکار. مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر، اس پہ غور کریں گے، ایک مٹھی اتنی زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی میں کتنی مٹی آئے گی آپ سوچیں. تو ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر اس مٹی کو یوں پھینکا. ابھی ایک مٹھی مٹی ہے تو اگر وہ اس کو پھینکا جائے تو کتنے لوگوں تک پہنچ پائے گی وہ، اور کتنے لوگوں کی آنکھوں میں جائے گی وہ؟ 4-5 مشکل سے 4-5 لوگوں کی آنکھوں میں سے مٹی بہت زیادہ پھیل گئی، ہوا تھی اور بہت زیادہ وہ اڑی اور اڑ کر وہ 4-5 زیادہ سے زیادہ 4-5 لوگوں کی آنکھوں میں جائے گی. لیکن یہ حضور کا معجزہ. اور وہ مٹی دیکھیں، وہ مٹی بے جان چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دستے مبارک کی برکت سے اس مٹی کے اندر بھی کیسی شان عطا فرمائی تھی. تو دیکھیں جب مٹی کو حضور نے کفار کے چہروں پر پھینکا اور ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اس مٹی سے نہ بھر گئی ہو. یعنی ایسا نہیں کہ صرف پہنچی تو صحیح، وہ آنکھیں ان کی مٹی سے بھر گئی، وہ اتنی زیادہ مٹی کے اندر برکت ہو گئی اور اس کی مقدار میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں کفار سامنے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے. حضور نے ان کے چہروں کی طرف وہ ایک مٹھی مٹی جو ڈالی ہے تو سارے کفار کی آنکھیں اس مٹی سے بھر گئی اور چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا. یہ ایک مٹھی کا معاملہ، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی طرح سے سارے کفار کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن یہ دنیا پریکٹیکل ہے، یہ اسباب کی جگہ ہے، یہ عالم اسباب ہے، تو ظاہری اسباب کو بھی اپنانا پڑتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا فرماتے تو سارے کفار پوری دنیا سے ختم ہو جاتے، لیکن ساری چیزیں اور سارے کام دعاؤں سے نہیں چلتے. بہت ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں. ہم بیٹھ کر دعا کرتے رہیں کہ وہ روٹی مل جائے، ہم بیٹھ کے گھر میں دعا کرتے رہیں کہ کھانا مل جائے، نہیں ہو پائے گا. آپ کو کمانے کے لیے بازار میں جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے. تو جب دنیا کے اندر یہ مختلف چیزیں ایک دوسرے کا سبب بن گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی تو سبب اور ذریعہ بنانا پڑے گا، کوئی وسیلہ بنانا پڑے گا. اسی لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہماری بات ڈائریکٹ پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے، اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو، بزرگان دین کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن ان کو نظر نہیں آئے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا پانچوں مستند واقعات گواہی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور تصرفات کی حکمرانی عالم جمادات پر بھی ہے، یعنی بے جان چیزوں پر بھی ہے، اور عالم جمادات کی ہر چیز جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں
اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو عالم جمادات کا ہر فرد اپنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل جانتا ہے. یعنی عالم جمادات بے جان چیزیں بھی حضور کی فرما برداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، حضور کا حکم مانتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں حضور کی تابع فرما، اور وہ حدیث کا مفہوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے چند سرکش انسانوں اور جنات کے ساری مخلوقات مجھے جانتی اور پہچانتی. صرف انسان اور جنات میں کچھ افراد ایسے ہیں، یہ کفار کی بات کر لیں، انسانوں کے اندر جو کفار ہیں جو حضور کو نہیں مانتے، اور اسی طرح جنات کے اندر بھی کفار ہیں جو حضور کو نہیں مانتے. ورنہ مومن مسلمان اور مومن جنات اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی پہچانتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا اشارہ پا کر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ کے دست مبارک میں سنگ ریزوں نے خدا کی تسبیح بیان کی ہے. آپ کی دعاؤں پر دیواروں سے آمین کی آوازیں آئی. تو یہ بھی واقعات کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا عالم جمادات کے معجزات. اب انشاءاللہ عالم نباتات کے معجزات بیان کیے جائیں گے. نباتات مطلب زمین سے اگنے والی چیزیں، درخت، پودے وغیرہ. تو ان سے تعلق رکھنے والے معجزات انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.